بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری سے پہلے 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، اتنا دولت اور رزق برسے گا، 7 نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگ کہو گے کہ شکر ہے آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دامن کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں فرمایا، رب کعبہ اپنی امت کو ایسے مہینے سے نواز رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے جان چھڑانے کا مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر۔ افطاری سے 2 منٹ پہلے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہے جس آیت کے ساتھ تمام انسان محبت کرتے ہیں، جس کی عزت و وقار تمام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایسی آیت شیئر کرنے والا ہوں جس آیت کے اوپر تمام جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی پاکیزگی، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت بہت زیادہ اعلی درجے کی قائم کی گئی ہے۔ بہت سارے میرے دوست ان الفاظ سے ان کلمات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ قرآن پاک کی کس عظیم آیت کی طرف ہے۔ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ہے جس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت پارہ نمبر 3 کے اندر موجود ہے، جس کو عام الفاظ میں آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے تمام جنات کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تمام انسان ہر پریشانی کے موقع پر جب ان کو خوف الہی ہو تو بچے بچے کو آیت الکرسی سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آیت الکرسی کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اس کا آپ اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی جلالی آیت ہے، بہت تاثیر والی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنا گرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جب گھر میں اسے پڑھا جائے گا تو شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لو تو اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس فقیر کو دعا دو گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ دیکھنا یہ آیت الکرسی کا خاص طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے، جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نگل بھاگتا ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر پر 40 دن تک جادو اثر نہیں کرتا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے اس کی واپسی تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص فرض نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کی حفاظت کرے گا۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے انسان شیطانی عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے 70 درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کے تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالی کی صفات، جلال اور اس کی اعلیٰ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کی قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں سوچ رہا تھا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو افطاری سے 2 منٹ پہلے، مطلب مغرب کی نماز سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آیت الکرسی، جس کے بارے میں بتایا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہی ٹائم میں شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیرے اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟
آج ہم آپ کو ایک بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ یا بندش ہے تو یہ وظیفہ ان شخص کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو، اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آیت الکرسی کے بہت معجزات ہیں جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی جن، سانپ یا چھپکلی کی روپ میں آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر جنات ہوں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی ہوگی یا سانپ ہوگا تو غائب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ افطاری سے پہلے یہ عمل 41 بار کرنا ہے۔ یہ 2 منٹ کا عمل ہے۔ اگر اس کے بدلے میں اتنا کچھ اللہ تعالی عطا فرمائے تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو مال و دولت کی پریشانی سے زیادہ ہے، جس طرح بھی پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کاروبار کے لیے بھی کریں گے تو کاروبار بھی چل پڑے گا، آرڈرز بھی آئیں گے اور مال و دولت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے درمیان کے اندر 41 مرتبہ اپنی ایک پہلی آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ سارے گھر والے بیٹھیں، دعا کریں، اے میرے مالک، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔